الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ طٰہٰ شروع کرنی ہے، اور سورہ طٰہٰ جو ہے وہ ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ آیت 9 سے لے کر 98 آیات تک، یعنی تقریباً باقی جو حصے ہیں وہ تو ہدایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں صحابہ کے لیے اس وقت اور آج ہمارے لیے، کیونکہ قرآن تا قیامت جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ اچھا، اب کاش ہم اگر سورت کو پڑھیں نا کہ اس کا جب زمانہ نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے، آپ یقین مانیں اس کے بعد جب سورت پڑھتے ہیں تو اتنا کھل کے اللہ تعالیٰ کے احکامات سامنے آتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ مثلا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے، اس کا زمانہ نزول کیا ہے بھلا؟ یہ ہجرت حبشہ کے بعد قریب قریب زمانے میں جو ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ یہ نازل اس وقت ہوئی ہے۔ ہاں، کیا خاص بات کیا ہے بھلا؟ شاباش، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ہجرت حبشہ میں پہلی تو بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ مکے کے حالات یہ تھے کہ مسلمانوں کا جینا دو بھر ہو گیا تھا، اور ان کو وہ لوگ کبھی اپنا مکہ چھوڑ کے کوئی جانا چاہتا ہے بھلا؟ ان کو مجبوراً ہجرت کرنی پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ حبشہ کا بادشاہ شریف نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، اچھا بندہ ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ اچھا، اس کی تفصیلات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب انہوں نے بالکل ٹھیک بتایا کہ یہ سورہ جو ہے حضرت ہاں، یہ سورہ ہجرت حبشہ کے زمان کے بعد نازل ہوئی۔ ہجرت حبشہ 5 ہجری میں ہوئی ہے، تو یہ 5 ہجری کے اینڈ یا 6 ہجری پر نازل ہوئی ہے۔ اور اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر، آپ کو پتہ ہے، بڑے متعصب انسان تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو مکہ جو ان کے نقطہ نظر سے تیس نیس ہو گیا ہے، اتنے سارے لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ تو سارا جو فساد کی جڑ ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے کہا میں تلوار لی اور چل دی ہے کہ میں آج ان کو ختم کرتا ہوں۔ اب رب کے کام دیکھیں، ایک شخص قتل کرنے چلا ہے، سنیں، غور سے سنیں۔ ان کو کچھ آدمی ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ مکے کو میں تباہی ہو گئی ہے خاندانوں میں، بقول ان کے۔ اچھا، تو اس نے کہا یہ تم جو کرنے جا رہے ہو نا، پہلے اپنے بہن کی خبر لو۔ تو ہمارا بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ سیدھے وہاں پہنچے، تو غصے سے مارا اپنے بہنوئی کو، بہن آئی تو اس کو مارا، خون بہنے لگا۔ اب عمر کو تھوڑی سی ہوش آئی کہ میں نے یہ کیا کر رہا ہوں۔ تو اس بہن اور بہنوئی نے دونوں نے کہا، انہوں نے کہا عمر جو مرضی یہ کر لو، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ! یہاں دیکھیں کہ خون و خون ہوئے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں ہم نے اسلام کو نہیں چھوڑنا۔ ذرا غور کریں، عمر کا دل پسیج جاتا ہے۔ کہتے ہیں یا تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، کیونکہ وہ آئے تو آواز انہوں نے سن لی تھی، کیونکہ حضرت خباب بن ارت وہاں آ کے ان کو تعلیم دے رہے تھے قرآن کی۔ اتفاق سے یہی صورت پڑھ رہے تھے۔ اچھا، اب جب اس نے کہا کہ مجھے دکھاؤ، تو حضرت عمر کی بہن نے کہا پہلے نہاؤ، پاک ہو جاؤ، پھر تمہیں ہم دیں گے۔ اور جب اس کو دیا تو حضرت خباب بن ارت سامنے آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرتے سنا ہے۔ منظر دیکھیں ذرا، وہ دعا کیا تھی کہ اللہ
یا تو عمر کو مسلمان کر دے، عمر بن خطاب کو، یا اس کو ابو جہل کو مسلمان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی حضرت عمر کے بارے میں، اور یہی اس کا نمونہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ مجھے دو، جب پڑھا تو فوراً کہنے لگے کیا عجیب کلام ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ قرآن کتنا زبردست ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو عمر نے پڑھ کے کہا کہ کہتا ہے مجھے لے چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب وہاں پہنچے تو اسلام لے آئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک شخص قتل کے ارادے سے نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصرت دیکھیں کہ عمر جیسا شخص وہاں مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب آگے آپ کو عمر کی ساری جو کارکردگی ہے اس کا پوری طرح علم ہے کہ اس کے آنے کے بعد اسلام کو کیا رائز ملا۔ تو یہ تھا کوئی سوال یہاں تک؟ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ذرا، پڑھتے ہیں یہ صورت، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے اندر چیزیں فرمائی ہیں، اور کس چیز نے عمر کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کی حقانیت کو تسلیم کر دے۔ آپ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، یہ اس سورت کا نام ہے، اور یہ الحروف متفقات ہیں، کوئی ان کا مقطعات ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن اگلی آیت سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہمیں وہ ہدایات اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائے جس سے ہم دنیا کو بالکل ایسی سکون ہو جائے۔ جد و جہد تو کریں گے، لیکن بالآخر جب یہ قرآن نافذ ہوگا تو دنیا رش کے جنت بن جائے گی۔ اور یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ انسانوں کو مصیبت میں ڈالے، یہ قرآن انسانوں کو مصیبت سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، ذرا آیت کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی دل نواز تسلی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ مکہ کے کیا حالات ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن تو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم جو ہے اس کی فیوز و برکات سے آپ کو اللہ تعالیٰ سکون اور چین فرمائے گا۔ یہ جد و جہد کے بعد ایسی زندگی آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تو ایک بڑی نصیحت اور یاد دہانی ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ لمن یخشا، جو اللہ سے ڈرے، جو دنیا میں شیطان کا بندہ بن کے رہے، اپنی اللہ کی دی ہوئی فطرت جو حق پسند ہے، حق پرست ہے، حق کو پہچانتی ہے، برائی کو پہچانتی ہے، اس کو مسخ کر لے، تو ظاہر ہے وہ شیطان، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں، آیت 36 نمبر آیت ہے، سورہ 33 نمبر سورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب بندہ گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، اس کو لذت آتی ہے، تو ہم اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اب وہ اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا، وہ نفس کا بندہ ہے، شیطان کا بندہ ہے۔ سورہ زخرف آیت 36۔ سورہ زخرف آیت 36، جزاک اللہ۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لهم شیطان۔ جو اللہ کی ذات سے غافل ہوتا ہے، اور جب غفلت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں اس کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ یہ اتنا تو اللہ نے اختیار بندے کو دیا ہے کہ چاہے تو ہدایت پر چلے، چاہے تو نہ چلے، لیکن نہ چلنے کا نتیجہ اس کو بار بار قرآن وارننگ دیتا ہے۔ لہٰذا اب ذرا نوٹ فرمائیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے کسی آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا،
بلکہ یہ تو ایک انتہائی عمدہ نصیحت ہے، کس کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اچھا، اس کے بارے میں بڑی پیاری آیات ہیں قرآن میں۔ ان ہی تذکرہ، یہ قرآن، میں سورہ مزمل کی آیت 19 پڑھ رہا ہوں، جو بالکل ابتدائی آیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہی تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ یہاں بھی تذکرہ کا لفظ ہے، آپ آیت نمبر 3 میں دیکھیں، اللہ تذکرۃ لمن یخشا، وہاں فرمایا ان ہی تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ فمن شاء، جو چاہے، کیا چاہے؟ اتخذ الی ربہ سبیلا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف چلنا چاہے اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ یہ تھی سورہ مزمل کی آیت 19، اور مدثر بھی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، وہاں فرمایا فما لہم عن التذکرۃ معرضین، اور وہ اس نصیحت سے اعراض نہیں کرتے۔ کتنی پیاری آیات ہیں، اور بالکل ابتدا میں بتا دی گئیں۔ حضرت عمر کا دل نہ پسیجتا تو کیا ہوتا، سنیں جب یہ سن رہے تھے۔ آگے فرمایا سورہ دہر کی آیت 29 تا 31، غور سے سنیے، ان ہی تذکرہ، یہ قرآن ایک ربانی نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اللہ کے طرف راستہ اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، سبحان اللہ، وما تشاءون، تمہارے چاہنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ الا ان یشاء اللہ، ہاں ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ تو تم اللہ کی چاہتوں کے مطابق اپنی چاہت کو بنا لو۔ آگے بڑی پیاری اللہ کی صفت آئی ہے جو بالکل اس کے شان شایان ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کون سی ہستی ہے؟ وہ جو علم کا بھی سرچشمہ اور حکمت کا بھی۔ قرآن ایک، دیکھیں نا کتنی بڑی عظیم نصیحت ہے اللہ کی۔ وہ اللہ جس نے ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتے ہیں، اس نے یہ کہا کہ یہ میں نے تمہارے لیے ایک نصیحت نازل کی ہے۔ اس سے بڑی بدبختی انسان کی کیا ہوگی کہ اس نصیحت کو قبول نہ کرے، اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ کوئی سوال آیت 2 اور 3 کے بارے میں؟ اب چلیے آیت نمبر 4۔ اچھا، یہاں پہلے ایک سوال مجھے کا جواب دیجیے کہ قرآن کے اثر پذیر ہونے کی شرط کیا ہے؟ آیت سے الفاظ لیجیے، ادھر ادھر کی بات کیجیے۔ قرآن کب اثر پذیر ہوگا، اس کی شرط کیا ہے؟ لمن یخشا، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، لمن یخشا، اس شخص کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرے۔ کیوں کہ یہ نافرمانی اس کو جہنم میں لے کے جائے گی، اگر اس نے توبہ کر کے اور پلٹا نہیں واپس تو جہنم اس کے لیے یقینی ہے۔ لمن یخشا، جو اس سے ڈرے، اس کی ناراضگی سے، اس کا خوف رکھتا ہو کہ میں نے نافرمانی کی تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو گیا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد۔ اب دیکھیں حضرت عمر پر کیا اثر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب پڑھا تو نے کہا میں، چلو لے چلو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچھا، ایک اور بات یہاں نوٹ کر لیں کہ یہاں یہ نصیحت ہے، اور نبی کا کام صرف اس نصیحت کو من و ان لوگوں تک ایک مؤثر انداز میں پہنچا دینا، لہذا نبی مذکر ہوتا ہے۔ مذکر کا مطلب ہے جو نصیحت، اللہ کی نصیحت ٹھیک ٹھیک پہنچاتا ہے، اور اس سے آگے وہ داروغہ یا تھانے دار نہیں ہوتا۔
کہ اس نے منوا کے چھوڑنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آزادی دی ہے انسان کو کہ بھئی نہیں مانتا تو قیامت کے دن اللہ اس کو سزا دے گا، آپ کا کام صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ یہ جو آپ کی اور میری لڑائیاں لوگوں سے ہوتی ہیں وہ ہماری غلط طرز تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دین کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ اور بہترین خیر خواہانہ نصیحت کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے بتایا یہ کیوں نہیں، نہیں، آپ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کریں۔ دعوت کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ انتہائی محبت اور شفقت سے ایسے سوال اٹھاؤ کہ بندہ حقیقت سوچے تو اس حقیقت تک پہنچ جائے۔ تو قرآن ایک تذکرہ ہے، نبی مذکر ہے، نبی داروغہ یا حوالدار یا تھانے دار نہیں ہے، اس کا کام ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ ذرا آپ سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ کی کیا ہدایت ہے؟ یا ایہا الرسول، ڈائریکٹ خطاب ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ تک پہنچایا گیا ہے اس کو لوگوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام تم نے نہیں کیا، فَمَا بَلَغْتَ رسالتہ، تو پھر آپ نے رسالت کا، جو اس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ آگے بڑی اہم بات، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے ضرور بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو منکر خود ہوں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اگر کلیئر ہے یہ آیت تو اب چلتے ہیں آیت 4 تک۔ ایک آیت اور سناتا ہوں آپ کو، سورہ نازیات کی آیت 45۔ اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انما انت منذر، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، آپ انذار کرنے والے ہیں، کس کو؟ من یخشاہا، جو اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ نافرمانی کی تو پکڑا جاؤں گا، خوف ہے اس کو کہ اللہ کی نافرمانی مجھے تباہ و برباد کر دے گی دنیا اور آخرت دونوں میں۔ صاحب ایمان اگر یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کی نافرمانی کتنی دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ اچھا، اب آئیے، اگر بات کلیئر ہے تو آیت نمبر 4 پڑھ رہا ہوں، ذرا آپ پہلے سنیں غور سے، سوال کریں ورنہ میں سوال کروں گا۔ تنزیلا من تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس قرآن کو نازل اس ہستی نے کیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اس سوال کیا ہے آپ کا؟ کریں، اگر سوال کرنا ہے تو۔ یہ تعارف کس کا ہے بھلا؟ کس کا تعارف ہے؟ رب تعالیٰ کا تعارف۔ رب تعالیٰ کا ہے۔ اور خدا کے بندو، اس کا تعارف ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے۔ آپ آیت کے اندر نہیں دیکھتے؟ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ زمین و آسمان جیسی عجیب و غریب جو تخلیق ہے اس کو پیدا کرنے والے نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن اس کا نازل کردہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں۔ سوچیں اس کی عقل، اس کے حکمت اور اس کے احسانوں کا، اس نے جس نے یہ، اس لیے یہ کسی عام آدمی کی تصنیف نہیں ہے۔ اس کو تم اگر اس سے غفلت برتو گے تو تم اپنا نقصان کرو گے۔ کیوں؟ وہ ہستی بڑی زبردست ہے جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، لہذا اس نے یہ نازل فرمایا ہے۔ یہ کسی کی سائل کی درخواست
کا نتیجہ نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہو اور آ گئی ہو، نہیں، یہ نازل کرنے والے ہستی کو دیکھیں تو یہ تو خالق کا فرمان ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! قرآن کی تعظیم اور قرآن کا مقام و مرتبہ قرآن نازل کرنے والا خود بتا رہا ہے ہمیں۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی سر جی۔ جی سر۔ اچھا، چلیں، اگر آپ نے سمجھ لی ہے تو یہاں ایک لفظ آیا ہے آیت میں، تنزیلاً، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سر تعالیٰ نے آہستہ ایسا ایسا نازل کیا وحی کے ذریعے، جیسے جیسے واقعات ہوتے تھے ویسے ویسے وحی اترتی تھی۔ جی سر، یکدم نازل نہیں ہوا۔ دیکھیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، تنزیل کا مطلب میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت اہتمام اور اس کو ترتیب اور تدریج سے نازل کیا ہے، یہ ہے تنزیل کا معنی۔ سر جی پھر دوبارہ بولیے گا، نہایت اہتمام۔ اہتمام، کامہ ترتیب اور تدریج، 23 سالوں میں تدریب اور تدریج صاف واضح ہے۔ اچھا، قرآن کیسا تذکرہ ہے؟ آپ کو آیتیں لکھ لیں، آپ خود پڑھیں گے۔ سورہ عبس 80 نمبر پر ہے قرآن میں، سورہ عبس کی آیت 11 تا 16۔ اچھا، بڑے غور سے سنیے۔ آپ نے دیکھا کہ آیت نمبر 4 میں کہا کہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ آگے فرمایا اتنی بات نہیں ہے، آیت 5 میں الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، وہ جلوہ جلوہ افروز ہے کہاں پر؟ عرش عرش العلی، استوا۔ عرش العلی پر۔ تو اس کا کیا مفہوم ہے کہ اللہ نے جو کائنات پیدا کی ہے اور پھر اس نے عرش پر اپنا قرار پکڑا، اس نے عرش پر اپنا تخت بچھا دیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کائنات بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو پورا پھر اس کا انتظام اور نظام ہاں، سنبھالا۔ اس پوری کائنات کو، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، پوری کائنات کو مینیج کر رہا ہے، اس کا انتظام کر رہا ہے، اس کی پوری طرح دیکھ بھال کر رہا ہے اس عرش پر جو آسمانوں پر ہے، وہاں اس نے اپنا عرش بچھا کے، اور اب وہ پوری کائنات کو اپنی ان تمام صفات کے ساتھ چلا رہا ہے۔ یہ ہے وہ قرآن نازل کرنے والے کا تعارف۔ اچھا، ایک چیز اور قرآن میں آئی ہے اور آپ اکثر پڑھتے ہیں، میں وہ آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا اب اس پس منظر میں اس آیت کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، یہ رحمان جس کی صفت رحمت انتہا کی ہے، اس نے یہ قرآن سکھایا ہے، اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ ہم اس کو سیکھیں۔ کیا ہم اس قرآن کی ایسی قدر کرتے ہیں جیسی ان آیات میں بتائی گئی ہے؟ بتائیں مجھے۔ بالکل بھی نہیں سر، نہیں سر جی۔ واقعی یاد ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب نہیں کرتے تو ذلت اور پستی کس حد تک ہے۔ اگر ہم اس کی قدر کرتے، اس کو پڑھتے، سمجھتے، اس پر غور و فکر کرتے، اس نتیجے پہ پہنچتے کہ حق یہی ہے، پھر اس حق کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کرتے، تو آج ہم دنیا کا طاقتور ترین ملک ہوتے۔ بالکل سر، بالکل آج صحیح ہم ہے۔ نے اس کو چھوڑا ہے، ذلتیں اور پستیاں ہمارا مقدر بن گئی ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ملک میں کانفرنس ہو رہی ہو اور پورا ملک بند کر دیا حکومت نے؟ عجیب ہی معاملات ہے۔ غور کریں ذرا، یہ صرف قرآن کو چھوڑنے کا اللہ کا طرف سے ہمارے اوپر
یہ لعنتیں ہیں. کاش ہم اس کو سوچیں سمجھیں اور توبہ طائب ہو کر ہم قرآن کی طرف پلٹیں. جی سر، بزدل ہو گیا بس سب، آپ دیکھیں نا اجتماعی طور حضرت پہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا متعصب، کفر میں بڑے متعصب تھے، جب دین پہ آ گئے، اب اس دین کے اس قرآن کو جب سمجھ کے اس پر عمل کیا تو دنیا میں آج بھی دنیا ان کا نام لیتی ہے تو بڑی تعظیم سے لیتی ہے. تو یہ تھی آیت نمبر 5. اب سنیں اس کو رب سے کیوں ڈرنا چاہیے، کتنی بڑی آیت نمبر 6 میں بات کہی. پیچھے تو بتایا نا کہ بھائی زمین و آسمان کی تخلیق ہو یا قرآن کا نزول ہو، یہ سارے اس کے کارنامے ہیں. اور وہ کون ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین و آسمان میں اس کا مالک وہ ہے، وما بینہما، اور جو کچھ اس زمین و آسمان کے درمیان ہے، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، جن، سب کا مالک وہ. وما تحت الثری، اور اس مٹی کے نیچے جو کچھ ہے، جو خزانے اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھ چھوڑے ہیں معدنیات کے، اور جو کچھ اور زمین کے اندر ہے، سب کا مالک وہ ہے. یہ اگر مجھے اور آپ کو احساس ہونا کہ اس کائنات کی جو مالک ہستی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، آپ یقین مانیں ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے کر دیں. اور حق وہی ہے جو اس ایسی ہستی نے فرمایا، اور اگر اس حق کو ہم نے چھوڑا تو ہم دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے اس ہستی کے فرامین پر عمل کیا تو وہ ہمیں ہر مشکل اور مصیبت سے بچائے گی. ہمارا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں زبردست ہوگا، کیونکہ ہم نے جس کے کہنے پر عمل کیا وہ ساری کائنات کا مالک ہے. عقل اس کا سرچش، عقل کی انتہا نہیں. کوئی سوال آیت نمبر 6 تک؟ تحت الثری کا ذرا ایکسپلین کر دیجئے. جی تحت الثری ایکسپلین کر دیجئے. اچھا، تحت الثری کا مطلب یہ ہے، اگر آپ بہت غور سے دیکھیں تو ثری مٹی کو کہتے ہیں، تو تحت الثری کا مطلب ہے زمین کے جتنے اس کے اندر خزانے ہیں، معدنیات ہوں، تیل ہو، کوئی چیز ہو، وہ سب کا مالک وہی ہے. یعنی کائنات، پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہے اور زمین کے نیچے جو کچھ ہے، سب کا مالک وہ ہے. تو مالک بھی ایسا جو ہر چیز کا مالک ہے. بھئی آپ سوچیں نا، بڑی آسان، اس کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہے. میں اور آپ مریں گے تو کون وارث ہوگا؟ اولاد. اولاد مرے گی تو کون وارث ہوگا؟ اس کی اولاد. اور بالآخر جب سب مر جائیں گے، کوئی وارث نہیں ہوگا تو کون ہوگا وارث؟ کون وارث اللہ ہوگا؟ تعالیٰ. اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ. وارث الارض، اچھا، پیچھے ہم پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ ہے سرا کا مطلب. بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ. سر الحمد. سر 7 آسمان کا بتایا گیا تو 7 زمینیں بھی ساتھ ہی ہے نا. مجھے آپ یہ بتائیں، جب اللہ نے کہہ دیا پوری کائنات کا مالک وہ ہے، تو اب یہاں ہم ایک زمین کو دیکھتے ہیں، اس زمین کا اللہ نے ذکر کر دیا. اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتے ہیں تو ایسی بات کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہے، ہماری آبزرویشن ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات بالکل سمجھ آنے والے ہیں. اب وہاں 7 زمینوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہم تو ایک ہی زمین کو دیکھ رہے ہیں. نہیں سر، میں ویسے پوچھ رہی تھی کہ 7 ہی زمینیں ہیں نا، ان کا بھی تو ذکر ہے اللہ نا. تعالیٰ نے بتایا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ذکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اسی چیز کو لاتے ہیں جو انسان کے سامنے ہوتی ہے، جس کو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. جی سر، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 7 زمینوں کا توپ پہنایا وہ جائے گا۔ بالکل 7 زمینیں ہیں، قرآن میں بھی اس کا ہے. لیکن آپ جب بات جو ہو رہی ہے نا اس کو پوری طرح سمجھیں.
آپ اپنے ذہن کو ادھر ادھر مت دوڑائیں. کیوں؟ تاکہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی تو باقی چیزیں جو ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان ہو، اس میں جو کچھ ہو، زمین کی مٹی ہو، اگر دیکھیں نا ایک کہکشاں میں آپ رہتے ہیں، ایسی لاکھوں کہکشائیں ہیں. اس کا مالک کون ہے؟ کون ہے اس کا مالک؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. تو اب آپ سمجھیں بات کو. اچھا، اب اللہ کی تعریفیں کیونکہ انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہیں، تو آیت 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو. سر اس سے اللہ، پہلے والی جی آیت رہ گئی ہے. فائنانس والی رہ گئی ہے، اچھا سوری امپورٹنٹ ہے. سوری، آیت نمبر 7. اب وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، تم اپنی بات پکار کر کہو یا چپکے سے کہو. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى، تو وہ ہر بات، چاہے وہ مخفی ہو یا کھلی ہوئی ہو، اور بلکہ مخفی بھی ایسی مخفی ہو کہ مخفی تر ہو، وہ اس کو بھی جانتا ہے. تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے صفت علم. وجہ کہ انسانوں کو اپنی ہدایت کے لیے جس صفت کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کامل و اکمل علم ہے، جس کی بنیاد پر وہ نصیحت کر رہا ہے، جس کی نصیحت پر وہ قرآن نازل فرما رہا ہے. اب انسان اگر یہ سمجھ لینا کہ میرے دل کے جذبات جو ہیں اس کے بھی واقف ہے، بلکہ آج نہیں، جو مجھے بالکل پتہ نہیں ہے مستقبل میں آنے والے ہیں، اس کا بھی اس کو علم ہے. تو میں کیا اپنے جذبات اس کے حکم کے خلاف رکھوں گا؟ اگر یہ چیز مجھے پتہ ہے کہ وہ تو مخفی تر چیز کو بھی سمجھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو میں الرٹ ہو جاؤں اور میں اپنے آپ کی اصلاح کر لوں. اب جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے کے قابل نہیں رہتا نا، کیونکہ اتنی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 8 میں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہ طاقتیں، قدرتیں جو الہ کی ہیں وہ کسی اور میں ہیں ہی نہیں. لہ الاسماء الحسنی، سارے بہترین نام اس کے ہیں. کیوں؟ اس کی بہترین صفات ہیں. بہترین صفات کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، ان کو بیان کرنے کے لیے آپ کو بہترین الفاظ چاہیے، اور وہ سارے کے سارے بہترین جو نام ہیں وہ اللہ کے ہیں، کیونکہ بہترین صفات کا مالک وہ ہے. تو قرآن اور قرآن کو نازل کرنے والے کی صفات کا بیان 1 تا 8 ہے. اور جب حضرت عمر نے یہ سب کچھ سنا تو دیکھیں وہ شخص جو قتل کرنے کے نظر آ رہا تھا، اس نے اس قرآن کو پڑھا، اس قرآن نے ان کے دل کو بالکل موڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس ہستی کے پاس لے چلو تاکہ میں اسلام قبول کروں جو اس قرآن میں بیان ہوا ہے. ہم پڑھتے ہیں، کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ اس قرآن کو پڑھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ پڑھ کے سمجھو، سمجھ کے غور و فکر کرو، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ دنیا آج جس عذاب میں مبتلا ہے وہ اللہ کی بات کا انکار اور منکر ہونے کی وجہ سے ہے. اگر مانتی تو بالکل اس پر اسی طرح رحمتیں نازل ہوتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، مدینے میں اور صحابہ کرام کے دور میں نازل ہوئی. جب بھی اسلام نافذ ہوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور دیکھ لیں، یہ ایسا دور ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. اچھا، اب یہاں تک تو اب نظم کلام دیکھیے، 1 تا 8 آیات میں قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، اس کی نازل کرنے والا کتنا عظیم ہے، اسماء الحسنہ اسی کے لیے ہے. اس کا تعارف پیش کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب شروع ہوتا ہے یہاں سے حضرت موسیٰ کا قصہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
حل آتا کا حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ یہ حیرت کا اظہار کیوں ہے بھلا؟ کہ یہ سرگزشت تم نے سنی ہے کبھی کہ تمہیں اللہ کے احسانات اور کرم جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئے اور اب نازل ہوں گے، وہ سارے احسانات، کرم، فضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پہلے تمہیں اس کا پتہ ہے اللہ نے ان پر کس طرح کرم کیا؟ کیا اللہ کا کیا کرم تھا بھلا موسیٰ علیہ السلام پر؟ جلدی بتائیں۔ کہ اللہ نے خود گفتگو پہلے کی. نمبر پہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، پھر ان کی سب سے پہلے میڈم، آپ اگر کیوں نہیں کہتے کہ وہ زمانہ تھا جب فرعون نے کہا ان بچوں کو قتل کر دو، لڑکوں کو، اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دو؟ وہ جس نے لڑکوں کے قتل کا حکم دیا تھا، اس کے گھر میں کون پلا ہے؟ بتائیں، وہ لڑکا جس نے اس کو بعد میں فرعون غرق ہوئے اس کی وجہ سے۔ بات کیوں نہیں قرآن کی سمجھتے آپ؟ آپ ایسی بات کہتے ہیں جو بالکل ایک عامی بات کرتا ہے۔ قرآن کا طالب علم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تجھے موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ کتنی حیران کن ہے کہ بادشاہ نے فیصلہ کر لیا ہو اور وہ ایسے ہی کرتا ہو کہ لڑکوں کو قتل کر دیتا ہو، لڑکیوں کو زندہ رہنے دو۔ اس رب کا کمال دیکھیں، اس نے اسی لڑکے کو، اسی فرعون اس کے بنی اسرائیل کے بچے کو اس کے گھر میں پرورش پر دلائی۔ غور کریں آپ۔ اب قرآن ساری تفصیلات کو چھوڑتا ہے اور آیت نمبر 10 میں کہتا ہے اس را نارن، جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، فقال لأہلہ، تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، امکسو، ذرا ٹھہرو، انی آنست نارن، میں نے آگ دیکھی ہے۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں، قرآن میں دوسری جگہ بیان ہو چکا ہے کہ یہ ایک قتل ہو گیا تھا ان سے جب یہ جوان ہوئے فرعونی، تو فرعونی فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم اس کو پکڑ کے بدلے میں قتل کرتے ہیں۔ یہ خبر پہنچا دی کسی نے ان کو، اور وہ وہیں سے سیدھے پہنچے مدین کے علاقے میں، وہاں سے بھاگ کر وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت ان کی بیٹیوں کے ذریعے شعیب شعیب علیہ حضرت السلام۔ شعیب علیہ السلام سے۔ اور شعیب علیہ السلام جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کو بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں۔ اب وہ چل پڑتے ہیں واپس، کئی سال گزر چکے ہیں، تو وہ مصر جاتے ہیں۔ جاتے ہوئے اب اللہ کہتا ہے کہ ذرا غور کرو، جب رات کو سردی میں کانپ رہے تھے تو انہوں نے کہا دیکھو وہ دور، موسیٰ نے اپنی فیملی سے کہا کہ وہ دور آگ جل رہی ہے، میں جاتا ہوں، آپ ٹھہریں، ایک تو ہمیں راستہ بھول گئے ہیں، وہ وہاں سے پتہ چل جائے گا، اور دوسرا میں آگ بھی لے آؤں گا تاکہ سردی میں ہم آگ کو تاپیں گے تو سردی کم ہو جائے گی۔ تو قرآن کے ایک جملے میں بڑی ساری تفصیلات ہوتی ہیں۔ اذ را نارن فقال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا، جب اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ اور پھر فرمایا لعلی آتیکم منہا بقبس، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے وہاں سے ایک انگارہ لے آؤں، او اجد علی النار ہدا، یا آگ پر پہنچنے کے بعد میں اس راستے کی رہنمائی حاصل کر لوں جو راستہ بھول چکے ہیں ہم۔ یہ ہے آیت نمبر 10۔ کوئی سوال ہو تو پوچھے۔ اب دیکھیں رب کے کمال۔ اللہ فرماتے ہیں آیت 11 میں، فلما آتاہا، جب وہ وہاں پہنچے، نو دیا، کیا بات ہے، نو دیا، ہم نے آواز دی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب تعالیٰ. اللہ تعالیٰ۔ رب کائنات، جس کے پیچھے ساری آپ عظمتیں پڑھ کے آئے ہیں، اس نے آواز دی
یہ کوئی عام آواز نہیں ہے. نو دیا، ہم نے آواز دی، میں نے آواز دی، یا موسیٰ. آواز کیا دی؟ کہا کہ اے موسیٰ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو آپ نوٹ فرمائیں کہ رب کے کرم دیکھیں. اس رب نے وہاں آواز کس کو دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو. آپ سنیں، کبھی سوچیں تو صحیح کہ یہ روئے زمین پر ڈائریکٹ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ سے ہو رہی ہے. اب آپ اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ کیا کرو؟ انی انا ربک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی تیرا رب ہوں. اب آپ معنی کو پوری طرح سمجھیں گے نہیں نا تو پوری بات کھلے گی نہیں آپ پر. رب اللہ تب کہتے ہیں نا میں تیرا رب ہوں، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے پالنے والا میں ہوں، تیری ساری ضرورت زندگی پوری کرنے والا میں ہوں، میں تیرا مالک ہوں، رب ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا حاکم ہوں. رب کے معنی حاکم ہے. تو تعارف کرانے میں جب رب کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے تو ان سارے معنی میں آیا ہے. کیوں رب کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی حکمت آپ کے سامنے ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں فَخْلَعْ نَعْلَكَ، اپنے جوتے اتار دو. إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تو آپ تو اے موسیٰ آپ وادی مقدس طوا میں ہیں. طوا نام ہے اس وادی کا، اور وادی کو مقدس اس لیے ہو گئی کہ وہاں اللہ کا خاص رحمت سے وہ آگ جل رہی تھی. سر جی طوا ہے، توا نہیں ہے، تو آپ پیش ہے. اچھا پیش ہے، ساری طوا. تو اس کا نام طوا ہے اور وہ مقدس وادی ہے، اللہ نے اس کو مقدس بنا دیا. تو یہ وادی کیوں مقدس ہو گئی بنا؟ کیونکہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے بات کی. نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، تجلی ڈالی اللہ تعالیٰ نے. وہ جو آگ جل رہی تھی نا وہ تجلی تھی اللہ تعالیٰ کی. اور جی پھر سر. پھر جیسا آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں خود بات کی حضرت موسیٰ سے. یہ ہے جو اس کو وادی مقدس کہا کہ طوا کی وادی مقدس ہو گئی ہے اس وجہ سے. اچھا، کوئی سوال آج 12 تک؟ اب سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے چن لیا ہے. وَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، بڑے غور سے سنو جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وحی ہے. اور اللہ نے ان کو چن لیا. کس کے لیے چن لیا؟ کیا چنا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو؟ نبوت کے اللہ لیے. نبوت کے لیے چن لیا. جزاک اللہ. تو اللہ جب چنتا ہے بندے کو تو جو اللہ تعالیٰ کائنات اس اپنی پوری مخلوق میں سے اس وقت سب سے بہترین انسان کو، تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا نبوت کے لیے. اور سنیں پہلی تعلیم کیا ہے. کتنے بڑی کمال کی بات ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات چیت میں سب سے پہلے کیا کہا؟ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دوسرا بڑے غور سے سن کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں اللہ ہوں، لا الہ انا. اور سب سے بڑی تعریف کیا ہے؟ کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وہ رب ہے ان سارے معنوں میں. جب وہ رب ہے تو الہ بھی وہی ہے، معبود بھی اسی کا بندہ بنے گا جس کی یہ صفات ہیں. ربوبیت ہی
तकाजा करती है कि उस जिसको रब माने उसको क्या माने, क्या माने? इलाह, बहुत। इलाह रब। माने, माबूद माने। ये रबूबियत और उलूहियत का ताल्लुक है। कुरान के तालिब इल्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह इसलिए इलाह है कि वो रब है। अच्छा, आगे जो बात आ रही है बड़ी सही अहम। है आप लोगों की सही। मोहम्मद उससे पूछ, वकार साहब बिजली सही आपका है तो। फोन, वकार साहब आपका फोन खुला है और सारी बातें आपकी एयर पे जा रही हैं। बंद कीजिए इसको। अच्छा, तो आयत 14 हम पढ़ रहे थे, जरा तारफ सुने अल्लाह का। अल्लाह ताला इन्ननी अनल्लाह, मैं ही अल्लाह हूं, और ला इलाहा इल्ला आना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। वजह, जो सिफात अल्लाह की हैं, जो इनामात इंसानों पर अल्लाह के हैं, वो उसकी उलूहियत का जीता जागता सबूत है। और व अकिम सलात ज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। अब हुक्म भी अल्लाह ताला दे रहा है, और सारे हुक्मों में सर फहरिस्त हुक्म क्या है? वाक़िम सलाता, नमाज सलाम। कायम करो। नमाज। अच्छा, इसका आयत से क्या ताल्लुक है कि अल्लाह ताला यहाँ हजरत मूसा से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, और जिस अमल का जिक्र फरमा रहे हैं वो कह रहे हैं कि फ़ाबुदनी व अक़िमिस सलात। क्या मतलब है इसका? ये बहुत अहम नुक्ता है। सबसे पहला आगे अल्लाह बेहतरीन कह रहा है ना, ताल्लुक जो अल्लाह जिक्र के साथ है, और नमाज, अल्लाह से मोहब्बत और मुलाकात। मवद्दत का ताल्लुक नमाज के जरिए से। आप बात ठीक कह रहे हैं, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। आप ये बताएं कि जिसके दम से हम जिंदा हैं, जो हमारी रिस्क दे रहा है, ज़रूरियात पूरी कर रहा है, जो हमारा खालिक और मालिक है, तो उसका हमें इतने बड़े एहसानों का शुक्र कैसे अदा होगा? वो शुक्र अदा होगा इबादत से। और इबादत में भी पहला जो इबादत का काम है ना, 5 वक्त की नमाज है, जिसमें मैं बार बार कहता हूं, हर रकत में कहता हूं, सूरह फातिहा पढ़ें आप, गौर से पढ़ें आप। कितनी बड़ी याद दहानी है अल्लाह की, कि नमाज में मैं कहता हूं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जरा इसके मानी पे गौर करें। मैं कहता हूं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। किस तरह मैं उस सुरात मुस्तकीम, और उसका एक्सप्लेनेशन भी आगे मैंने अल्लाह के मुझे बता दिया, मैंने वो पढ़ के बस। 5 वक्त ये पढ़ने वाला आदमी दर हकीकत उस तरह इबादत करता है जिस तरह अल्लाह चाहता है। अगर उसने ज़ाहिरी और बातनी आदाब के साथ नमाज पढ़ी है, तो फिर उसने वाकई इबादत का हक अदा किया है, फिर वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। अगर उसने अकामत नमाज, सिर्फ नमाज पढ़ी है कि बस मैंने अदा कर दिया फ़र्ज, और उसको समझा नहीं कि मैंने इसमें क्या पढ़ा है, मैंने क्या तकबीरात पढ़ी हैं, रुकू में, सजदे में, उन हालतों में क्या मेरा इस किस चीज़ का मैं इजहार कर रहा था, वो उसके ज़हन में। एक नमाज ख़त्म होती है, चंद घंटे के बाद दूसरी नमाज, चंद घंटे के बाद तीसरी, हत्ता कि सुबह उठते पहले भी और रात को सोते वक्त भी नमाज। अगर मैं और आप ये नमाज को अकामत नमाज बना दें, मैं कई दफ़ा लिखवा चुका हूँ आपको कि अगर हम उसके ज़ाहिरी आदाब, जिसमें एक तहारत और पाकीज़गी है, नंबर 2 पे वक्त की पाबंदी है, नंबर 3 पर नमाज की पाबंदी है, नंबर 4 नमाज बाजमात का एहतमाम है, और नंबर 5 जो हम कुरान पढ़ रहे हैं पहली रकतों में उसको समझ के पढ़ रहे हैं, ये हैं ज़ाहिरी आदाब। और बातनी आदाब जो हैं वो 8 हैं। उसमें कुनूत तो अदब है कि अल्लाह का जिस शान की वो हस्ती आपने अभी पहली 8 आयत में देखा है, उसके
پورے آداب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے، دل میں، یہ پہلی بات ہے قنوت و آداب، دوسری ہے خشوع، دل میں خوف رکھا جائے کہ وہ ہستی ناراض ہو گئی، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، اس لیے دل میں ڈر۔ نمبر 3، تبتل۔ تبتل کا مطلب ہے نماز کے دوران آپ ہر ایک سے کٹ کے نماز میں آ گئے ہیں، اور نماز ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی خیالات حائل نہیں ہونے چاہیے۔ تضر و عاجزی، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب عاجزی کی، یہ چوتھے نمبر پر ہے، آپ مجھے بتائیں، میں کھڑا ہوتا ہوں ساری دنیا سے کٹ کے، ایک جب کہتا ہوں اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیتا ہوں، دنیا سے فارغ، اب میں اللہ اور میں ہوں اور ڈائلاگ کر رہے ہیں، کتنا کریم ہے وہ، یہ عاجزی۔ اور 5ویں نمبر پر اخلاص اور للہیت، یہ سارا کام نماز کا جو ہم کر رہے ہیں یہ خالصتاً اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کوئی اس میں ریاکاری، کوئی دوسری چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور نماز بہترین ذکر ہے، 6واں نمبر، یہ ذکر ہے بہترین۔ کیوں نماز بہترین ذکر ہے، جلدی بتائیں۔ اللہ کے اللہ کی بندوں، یاد ہے، اور اللہ چھوڑیں کی اللہ یاد، کی اللہ یاد کی ہے، ملاقات چھوڑیں یہ اللہ کی ایک یاد اور ہے۔ آپ سنیں میری بات، ہاں، آپ جس طرح نیت سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اب آپ سورہ فاتحہ اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے سوچ کے پڑھیں کیا پڑھ رہے ہیں، پھر آپ جب رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، رکوع میں آپ جھک کے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، عظمتوں والا میرا رب ہے، میری یہ حالت ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو نماز کو عظیم تر بناتی ہے۔ پھر آپ اتنا ہی نہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان ربی العالی، سب سے اعلیٰ اور عرفہ میرا رب ہے۔ یہ ہے وہ نماز بہترین ذکر ہے کہ میرا جسم، جان، ہر چیز صرف اور اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس لیے یہ بہترین ذکر ہے کہ جسم کا ہر حصہ ذکر میں مصروف ہے، زبان، دل، دماغ، اعضاء، کوئی چیز بتائیں، یہ ہے اعلیٰ ذکر۔ اور جتنی نماز میں پڑھوں، جو میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، وہ تکبیرات پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں، سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہوں، سبحان ربی الاعلی پڑھ رہا ہوں، یا دوسرے جتنے بھی مسنون اذکار ہیں نماز کے دوران کرنے کے، اس کا میں ٹھیک ٹھیک فہم و تدبر حاصل کروں، سمجھ کے۔ اور آخری بات، 8واں نمبر پر قرب الہی، میں نماز میں جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہوں، جتنی سرگوشی کرنے کے وقت بندہ قریب ہوتا ہے نا، اس حالت میں اللہ اتنا قریب ہوتا ہے میرے، اگر میں اس کو سمجھ کے کروں تو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ قربت الہی کے جو مناظر اور منزلیں ہیں، ان کو میں احساس رکھ کر کے نماز پڑھوں۔ آپ سوچیں میری نماز مجھے کیا کچھ دے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں، فَاعْبُدْنِی کے بعد صرف ایک لفظ آیا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کہ ذکر کے لیے بہترین ذکر میں نے بتایا آپ کو، آپ کا دل، دماغ، زبان، ہاتھ، پاؤں، سارے ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ صرف نماز ہے۔ اب جس نے نماز قائم کی وہ ہر عمل کرے گا، اور یہ 5 وقت کی نماز مجھے مجبور کر دیتی کہ میں سارا دن اسی کی یاد میں گزاروں، اسی کو یاد رکھ کے، اس کے احکامات کو یاد رکھ کے، اس کی منیحات کو سامنے رکھ کے زندگی گزاروں۔ یہ صرف نماز ایک ایسا عمل ہے جو مجھے یہ چیز پوری طرح واضح وضاحت کے ساتھ سمجھ آتی ہے، اگر میری نماز اقامت نماز ہے، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ بہت اہم ہے یہ آیت،
اب دیکھیں اللہ تعارف کرا رہے ہیں حضرت موسیٰ سے، اور کیا حکم دے رہے ہیں کہ الہ مجھے مانو، عبادت میری کرو اور نماز قائم کرو۔ پورا دین اس کے اندر موجود ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر ساری کی ساری آیتیں کتنی خوبصورت ہیں نا، اگر بندہ سمجھے۔ بے شک، بے شک۔ سر یہ فا بدنی کو ذرا بول دیں پلیز۔ کس چیز کو؟ فا بدنی۔ فَاعْبُدْنِی۔ اچھا، پیچھے کہا نا، ذرا غور کریں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ لا الہ انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ فا جو ہے نا پس، کیونکہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، لہذا فَاعْبُدْنِی، میری عبادت کرو۔ اچھا، عبادت جو ہے، آپ میں سے ہر آدمی کو ایک کتاب میں بتا رہا ہوں، اس کو پڑھیں۔ ذرا مشکل ہے، میں نے ویسے پڑھائی ہے۔ وہ کتاب ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ اس کے رائٹر ہیں اس مصنف ہیں سید ابو العالی مودودی۔ کمال کی کتاب ہے۔ آپ یہ 4 اصطلاحیں اگر سمجھ جائیں نا، رب، الہ، عبادت اور دین، آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہترین، یہ اگر یہ 4 نہیں سمجھی نا تو آپ نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ اب وہاں انہوں نے عبادت کی جو ڈیفینیشن لکھی ہے بڑی کامل اور آیات کے ساتھ لکھی ہے۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں دلیل سے، اور دلیل قرآن سے ہوتی ہے، یہ ان کا کمال ہے۔ اچھا، تو عبادت کیا ہے، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ لہٰذا میری عبادت کرو، تمہاری پرست و پوجا میرے لیے، تمہاری اطاعت اور غلامی میرے لیے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کا حکم دیا اس کو کرو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اور تیسری چیز ہے کہ غلامی، پوری زندگی ہم اس اللہ کے غلام ہیں۔ ایک دعا ہے جو ہے تو قرآن پر عمل کرنے کے لیے اللہ سے استدعا مانگتا نہیں، لیکن کمال کی در، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، و ابن عبدک، میں ایک تیرے غلام کا بیٹا ہوں، و ابن امتک، اور میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جو تیری غلام ہے۔ ذرا دیکھیں انسان کس طرح اعتراف کر رہا ہے۔ آگے کی دعا آپ خود اکثر کو یاد ہوگی۔ بات کلیئر ہے؟ بات فَاعْبُدْنِی کا معنی مفہوم کلیئر ہے؟ الحمدللہ سر، جزاک اللہ سر۔ جی سر۔ کوئی اور سوال؟ ابھی ہیں 2 منٹ۔ دیکھیں، اگر فہم قرآن آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ قرآن ٹھیک ٹھیک سمجھ آئے، خود پڑھ کے اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اگر وہ سمجھ نہ آئے تو تفاسیر میں جائیں۔ اگر پہلے کوئی بندہ اویلیبل ہے آپ کا جو ان چیزوں کو جانتا ہے، تو قرآن خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم ان لوگوں سے پوچھو جو جانتے ہیں، تاکہ تمہیں وہ چیزیں کلیئر ہوں۔ جب یہ چیزیں ہمیں واضحات کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی، ہمارا فہم و ادراک ہو جائے گا، ہمارا اب عمل بھی بالکل اسی طرح بہتر ہو جائے گا۔ دیکھیں، سوالات اتنے اہم ہیں۔ میں نے ساری زندگی کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے۔ مجھے بالکل اندازہ ہے کہ جو ٹیچر اجازت نہیں دیتا لوگوں کو سوال کی، وہ بڑی بدبختی، وہ اپنا حق ادا نہیں کرتا۔ ہر آدمی کو اجازت ہونی چاہیے کہ جو اس کے دل میں ایسی چیز جو سمجھ نہ آئے وہ سوال سے کلیئر کرے۔ ہمارے اعمال میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ صرف اعمال کو ٹھیک ٹھیک نہ سمجھنے کی وجہ ہے۔ جی سر، ابھی یہ تحت الثری کا اتنا کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا، اب بھی ہوا ہے ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ تو آج ہم یہاں آیت نمبر 14 پہ رک جاتے ہیں۔
آپ پلیز ان کو دوبارہ پڑھا کریں، سمجھا کریں، تاکہ اگلے دن پھر اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو سوال کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اور پوری امت کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، ان پر غور و فکر کرنے، اس کی حقانیت کا پوری طرح فہم و ادراک کرنا اور اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ صحابیات نے کی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین سر، آپ کو جزائے خیر دے پروردگار، بہت اجر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔